ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے جمعوں میں جو ہے میں نے بسم اللہ کی با اور اسم بھی اور اسم یہ جو دو حرف ہیں بسم کے اوپر جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی سمجھانے کی. اب آج جو ہے لفظ اللہ پہ گفتگو کریں گے. کس پہ کریں گے؟ اللہ. اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھو ایک ہوتی ہے ذات. کیا ہوتی ہے؟ ذات. اور ایک ہوتی ہے صفت. ایک ہوتی ہے ذات اور ایک صفت. کوئی اسم کوئی نام اگر ذات کو بتاتا ہے تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی لفظ کوئی اسم کسی صفت کو بتائے تو اس کو کہتے ہیں اسم صفت. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسم ذات اس نام کو کہتے ہیں. اسم مانے نام. اس نام کو کہتے ہیں جو ذات کو بتائے. جیسے سہیل تو وہ تمہاری ذات کو بتائے گی. کیا بتائے گی؟ تمہارے خود ہی کو بتائے گی, سیلف کو بتائے گی. اور اس میں صفت جو خاصیت کو خوبی کو بتائے. خوبی یا خامی یا کسی سمجھ میں آیا کوئی خاصیت کو بتائے. کسی خاصیت بری ہو کسی اچھی بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آیا. اب جیسے ان کا نام ان کا اسم ذاتی کیا ہے تو سہیل ہے. یہ ٹیلرنگ جانتے ہیں, ان کو میں ٹیلر بولوں گا تو یہ ان کا اسم صفت ہی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ انجینئر صفتی نام ہو گیا. ڈاکٹر صفتی نام ہو گیا. سمجھ میں بات ہے؟ اس میں کہا ڈاکٹر اسماعیل تو اسماعیل ذات کو اسم ذات ہو گیا اور ڈاکٹر. تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. کیا نام ہے؟ یہ اس میں ذات ہے. کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ اس میں ذات ہے. اور الرحمن اس میں صفت ہے. الرحیم اس میں صفت ہے. کلیم اس میں صفت ہے. قدیر اس میں صفت ہے. حی قیوم یہ سب کیا اس میں یہ صفت ہے. اللہ یہ اس میں ذات ہے. باقی سب اسم کیا ہے؟ اس میں صفات بات ہے. اس میں تو یہ اللہ لفظ جو ہے یہ اللہ کی ذات کو بتانے والا اسم ہے. کیا ہے؟ اس کو بتانے والا اللہ کی. مطلب اللہ بول کر کے آپ کیا سمجھو گے؟ تو آپ خالق کائنات کو سمجھو گے. اللہ بول کر کے اچھا اللہ لفظ آپ اللہ بول کر بولو گے کہ اللہ کی میننگ کیا ہے تو اس کی میننگ کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن جو ہمارے سمجھنے کے لیے جو علماء نے ایک اصطلاح ایک بنائی ہے کہ اللہ اس ذات گرامی کا نام ہے جو تمام خوبی والی صفتوں کا مالک ہے. کیا ہے؟ جو تمام خوبی والی صفتوں تمام کمالات کا جو جامع ہے وہ اللہ. سمجھ میں بات ہے؟ سمجھ میں جو تمام خوبیوں کا کمالات کا جامع ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ. اللہ کی ڈیفینیشن بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے نا.
اب یہ تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے حضرت، الرحمن آپ نے کہہ دیا، الرحیم آپ نے کہہ دیا کہ بھائی اس میں صفت ہے، قدیر، حلیم، یہ سب اس میں صفت ہے، آپ نے بتایا کیا بتایا، اور اللہ کو اس میں ذات بتایا، تو بھائی آپ نے پہچانا کیسے کہ اللہ اس میں ذات ہے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ اس میں ذات ہے؟ اس میں ذات ہے کیسے پتا چلا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس کے پہچاننے کے لیے بھائی آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ تو ایسا ہے کہ سب سے پہلا کہ اس میں ذات جو ہے، جیسا میں نے بتایا، اس میں ذات یعنی ذات کا نام، یعنی جس کا نام ہے اس کو بتاتا ہے، نام والے کو بتاتا ہے۔ کس کو بتاتا ہے؟ جیسے سہیل، سہیل کو بتائے گا، ہے نا، سہیل کی ذات کو بتائے گا، سمجھ میں آیا؟ جنید، جنید کی ذات کو بتائے گا، عارف، عارف کی ذات کو بتائے گا، ناوید، ناوید کی ذات کو بتائے گا، ہے نا، سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے اب اللہ جو ہے یہ اس کی صفت کو نہیں بلکہ ذات کو بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ اس لیے ہم نے سمجھا کہ وہ اس میں ذات ہے نا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی خاصیت ہے کہ قرآن میں جہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بیان کرنے کی بات آئی تو صفت کو جو ہے منسوب جو ہے لفظ اللہ کی طرف بھی کیا گیا۔ کیا کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آیت الکرسی بھی آپ اٹھاؤ گے تو بھی کہاں کہ وہ اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انٹروڈیوس کراتا ہے تب کس سے؟ وہ اپنا متعارف بھی کرا رہا ہے، تو کس سے کرا رہا ہے؟ لفظ ہاں، قرآن شریف کے اندر ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ ہی ہے جو مومن ہے، جو مہیمن ہے، جو مالک ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے صفات کا تذکرہ، تو کسی کو بھی اگر بتانا ہے صفات، اور صفات جس طرف منسوب ہو کے بتایا جائے گا، تو جس طرف منسوب ہوگا یعنی جو موصوف ہوگا کیا ہوگا؟ ایک ہوتا ہے خاصیت، اور جس کی خاصیت ہو کیا ہوتی ہے؟ تو موصوف جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ موصوف۔ تو پتا چلا موصوف ہمیشہ موصوف بول رہا ہے لفظ اللہ، تو ہم کو پتا چلا کہ اللہ اس میں ذات ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم کو کیسے پتا چلا؟ وہی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے اور بھی ایک طریقہ جس سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ لفظ اللہ کبھی بھی صفت بن کے نہیں آتا۔ جو اس میں ذات ہوتا ہے نا، اس میں ذات کبھی صفت بن کے خاصیت کے معنی میں نہیں آتا۔ اس میں ذات خاصیت کے معنی میں نہیں آتا، اصل میں وہ صفت نہیں ہوتا کبھی۔ کبھی سہیل کسی کی خاصیت آپ نے دیکھے ہوگی، کسی خاصیت سہیل ہے، ہاں، کسی کی خاصیت جو ہے ناوید ہے، کسی کی خاصیت آصف ہے، سب دیکھے کیا؟ کیونکہ اس میں ذات ہے، اس میں ذات کبھی کسی کی خاصیت نہیں بن کے آتا، اس میں ذات وہ خاصیت نہیں بن کے آتا کبھی، سمجھ میں؟ کسی کی خاصیت بن کے، اس میں ذات جو ہوتا ہے، جو ذات کو بتانے والا اسم ہوتا ہے، وہ خاصیت بن کے نہیں آ سکتا، وہ ذات ہی کو بتاتا ہے۔ کس کو بتاتا ہے؟ اور اس میں صفات جو ہے یہ صفت کی بارے لیے آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اور ذات کو بھی بتاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے میں نے ڈاکٹر بولا، میں نے ان کو دیکھ کے ٹیلر بولا، تو ان کو ہی بتا رہا ہے، اور کیا بات ٹیلر، تو ذات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور صفت کی بھی طرح۔ لیکن سہیل بولا، سہیل بولنے کے بعد ٹیلر کی طرف اشارہ نہیں ہوگا، ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جنید بولا، اس کو جنید بول کر کے اس کی کسی خاصیت کی طرف نہیں گئے، اشارہ نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، خاصیت بول کر کے دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو اب اللہ بول کر کے ہم کبھی کوئی صفت مراد نہیں لیتے، اس کی کیا ہے؟ صفت نہیں، اس کی ذات مراد دیتے ہیں، یا کہہ لیجیے تمام صفتوں کو مراد دیتے ہیں۔ کیا مراد دیتے ہیں؟ اب جیسے اگر میں نے کیا یاسین کہہ دیا، میں نے مدثر کہہ دیا، تو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ تو ایسا تھوڑی نا میں نے اس کے دیکھنے کو، سننے کو، بولنے کو الگ کر دیا،
सबको मुखातबुना में आता है समझ में। तो एक होता है इसमें जात, तो अब हमने उसको क्या, एक तो हमने इससे समझा कि भाई वो जात को बताता है, किसको बताता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी सिफत आपको क्या बता रही, वो कभी सिफत बन के नहीं आता, कभी इसमें जात कभी सिफत मतलब खासियत समझे ना। इसमें सिफात अलग है, अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान कौन, क्या मतलब, क्या मुराद है उससे, रहम करने वाला कौन है, उससे मुराद तो अल्लाह। तो वो जात की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है, और सिफत की तरफ भी कर रहा है। लेकिन अल्लाह कहने के बाद जो है अर्रहमान की तरफ सिफत इशारा नहीं कर रहा है, जबकि तमाम सिफतें कमालिया के जामे है वो लफ्ज, लेकिन वो जात को बता रहा है, क्या बता रहा है ना। अच्छा, और उसके बाद जो जात होती है, जात में कभी कमी ज्यादती नहीं हो सकती, जात में कभी ऐसा बोल सकते कि सुहेल थोड़ा था ज्यादा हो गया, हाँ जुनेद थोड़ा था ज्यादा हो गया, बोल सकते हैं सब। जितना था तो पैदाइश आज तक जितना जुनेद था उतना ही है, क्या है उसका जिस्म, उसकी खासियत बड़ी घटी होगी, क्या होगी, उसके जिस्म की तवानाई घटी बड़ी होगी ना, उसकी जात तो वही है ना, छोटी बड़ी हो सकती है। तो जात क्या होती है, जिसमें कम होना, ज्यादा होना, बड़ा होना, ऊंचा होना, टूका होना, ये सब कोई उसमें ऐसी चीज पाई नहीं जाती है। लेकिन सिफत में ऊंचा होना, घटना, गहरा होना, सारी चीजें पाई जाती है, क्या जाती है, ये सारी चीजें पाई जाती है। और लफ्ज़ अल्लाह के अंदर, किसके अंदर, लफ्ज़ अल्लाह के अंदर ये बात है कि लफ्ज़ अल्लाह जो है उसका माने, जो भी माने मुराद लेते तो उसमें कोई घटा बढ़ाव हम नहीं कर सकते। लेकिन हमने कहा रहमान, क्या कहा, उसका मतलब रहमत करने वाला, फिर रहीम कम रहमत करने वाला, क्या है, कहा कादिर रहमत करने वाला, कदीर बहुत रहमत करने वाला, समझ में आया। अलीम, आलिम जानने वाला, अलीम उससे ज्यादा जानने वाला, अल्लाह बहुत ज्यादा जानने वाला, समझ में आया। तो सिफत के अंदर ज्यादती कमी होती है, क्या होती है, कह सकते कि ये छोटा डॉक्टर है, ये बड़ा डॉक्टर है, समझ में आया। बोल सकते ये छोटा वकील है, बड़ा वकील है, बोल सकते ये छोटा मौलाना है, बड़ा मौलाना है, ये छोटा टेलर है, वो माहिर टेलर है, हाँ। लेकिन बोलेंगे कि ये कम सोहेल है, ये ज्यादा सोहेल है, ऐसा बोल सकते, समझ में आया। तो इससे भी पता चला क्योंकि अल्लाह लफ्ज़ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कमी ज्यादती का माना वो नहीं देता, इसलिए ऐसे भी पता चला कि ये क्या है इसमें। तो ऐसे कुछ करीने और ऐसे कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि ये अल्लाह जो है ये इसमें जात है, क्या है, अल्लाह की जात को बताने वाला है, क्या बताने वाला है, अल्लाह की। अब हम लोग को और एक तरीके से पता चलता है कि ये इसमें जात है, क्योंकि हम लोगों तक, हमारे अकाबिर से यहाँ तक, हम तक जो इस्लाम का कलमा पहुंचा है, क्या पहुंचा है, वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो है इस्लाम का कलमा है। और इसके अंदर नबी का जो नाम है वो जाती नाम इस्तेमाल है, मोहम्मद, क्या है। तो हम मानते हैं कि नबी का जाती नाम इस्तेमाल हुआ तो अल्लाह का भी ये जाती ही नाम होगा, क्या होगा। तो उसकी एक दलील में हम कलमे को भी पेश कर सकते हैं, है ना। और याद रखो सिफात जो है ना कुछ पर दलालत करते हैं, सिफात कुल पे, पूरी जात पे दलालत नहीं करती है, जात का हिस्सा होती है सिफत, क्या होती है, सिफत जात का हिस्सा होती है। और जात कभी सिफत का हिस्सा नहीं होता, जात कभी खासियत जात का हिस्सा होती है। देखना ये जात तुम्हारी जात का हिस्सा है, सुनना तुम्हारी जात का हिस्सा है, बोलना तुम्हारी जात का हिस्सा है, समझ में आया, समझ में आई बात, ये तुम्हारी जात का हिस्सा है। लेकिन तुम पूरे देखने के अंदर नहीं हो कि भाई तुम देखने का हिस्सा बन जाओ, कि भाई देखने का छोटा सी पार्ट हो तुम, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा पार्ट है। तो सिफत हमेशा जुज होता है, क्या होता है, क्या होता है, पार्ट होता है, क्या होता है। और जो है जात जो होता है, इसमें जात जो होता है वो पार्ट को नहीं बताता है, वो कुल को बताता है। किसको बताता है, समझ में आया, वो जुज नहीं होता, वो कभी खासियत का, कभी वो जो है सिफत का जुज नहीं होता। और लफ्ज़ अल्लाह की भी यही खासियत है कि वो जो है उसकी माना, वो उस अल्लाह लफ्ज़ जो है
تو سب کہتا ہے رحمان ہے، تو کون رحمان ہے؟ اللہ رحمان ہے. کیا ہے تو اللہ کا جز تو بن گیا، لیکن ایسا نہیں کہ ہر رحمان کے اندر جو ہے رحم کا جز اللہ بنا، ایسا نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ اس سے بھی پتا چلا کہ وہ کیا ہے، اس میں اللہ اس میں ذات ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اللہ اس میں ذات ہے. اب یہ بھی ایک ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ لفظ بنا کس سے ہے؟ اللہ لفظ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے، اللہ لفظ جو ہے یہ الہن سے بنا ہے نا. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ لاہن سے بنا ہے، سمجھ میں؟ کوئی الوہیت سے بنا ہے. تو طرح طرح کے لفظ جو ہے بتائے گئے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ کسی اللہ لفظ جو ہے کسی اور سے بنا ہے. سمجھ میں؟ جیسے رحمت سے رحمان بنا، رحمت سے رحیم بنا. سمجھ میں ہے نا بات؟ سمجھ میں؟ قدرت سے قادر بنا، قدیر بنا. علم سے عالم بنا، یا علم لفظ سے عالم لفظ بنا. کیا بنا؟ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے عبادت سے عابد بنا، عبادت سے معبود بنا. سمجھ میں؟ تو ایسا ان کا کہنا ہے کہ الہ سے جو ہے اللہ بنا، یا دوسری اور بھی مشتقات پیش کیے کہ اس سے بنا، کہ اللہ جو ہے کسی لفظ سے بنا ہے. لیکن بعضوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جیسا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لفظ اللہ بھی بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. سمجھ میں؟ وہ بھی کسی سے بنا نہیں ہے، وہ خود سے ہی ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں؟ کیا فرمایا؟ وہ لفظ بھی کسی سے نہیں بنا ہے، وہ بھی جامد ہے. وہ ڈائریکٹ مطلب الگ نزول ہی ہوا اسی شکل میں، وہ کسی لفظ سے نہیں بنا. سمجھ میں؟ وہ اب کسی لفظ سے نہیں بنا تو اس کا معنی تو گہرا ہے، اس کے معنی سمجھنے سے بالا تر ہے. لیکن اگر کسی لفظ سے بنا ہے، جیسے فقہا فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ لفظ الہ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے سکون، چین اور قرار کے. کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ اس لیے اگر مان لیا جائے کہ اس سے بنا ہے، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے سکون آ جاتا ہے قلب میں، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا؟ قرآن نے کہا ہے، تو بھی وہ اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں اگر کسی لفظ سے بنا ہے تو، ہے نا؟ اور اگر یا تو پھر یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قرار پکڑنا. کیا ہے قرار مطلب سمجھ میں نہیں بھائی، وہی ایک جگہ پہ اس نے قرار پکڑ لیا، یعنی کسی جگہ پر ٹھہر جانا. کیا ہوتا ہے؟ اور پوری کائنات اپنے وجود میں قرار پکڑنے کے لیے جو ہے نا اللہ کی محتاج ہے. کیا ہے؟ تو پوری کائنات اس کی محتاج ہے قرار پکڑنے کے لیے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے ہونے کے لیے وہ اس کی محتاج ہے، اپنی قرارداد کے لیے، اپنی موجودگی کے لیے وہ اس کی محتاج ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. کیونکہ اللہ ہی کے ذریعے پوری کائنات موجود ہے، وہ پوری کائنات کو قرار رکھے، وہ برقرار رکھنے والا ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں الہن کے معنی کے حساب سے. پھر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ولہن سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ جس کا مطلب ہوتا ہے حیرانی. تو اس کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، جتنا سمجھے اتنا حیرت میں چلے جاتا ہے. وہ اس کو حیرانی پریشانی آج تک کوئی اس کو سمجھ نہیں پایا، ہے نا؟ تو اس لیے ہو سکتا ہے اس لیے اس کو جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے جو مشتقات موجود ہیں. کیا ہے؟ کہ جس سے نے دعویٰ یعنی کہا گیا ہے کہ اس سے اللہ بنا ہے. لیکن جو ہے کہنا تو یہ ہے کہ اصل میں اب ہمارا ماننا ایسا، اور اکثر وہ بزرگان دین کا بھی ماننا یہ ہے کہ لفظ اللہ کسی اور لفظ سے بنا نہیں ہے. کسی اور لفظ سے بنا، کسی اور لفظ سے نہیں بنا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے وہ لفظ میں جیسا وہ اپنے وجود کے اندر کسی کا محتاج نہیں، ویسے ہی وہ لفظ اللہ بھی جو ہے دوسرے مشتقات کا، دوسرے مصدروں کا اس کو ضرورت نہیں. اب لفظ اللہ، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور کی مدد کی شرکت سے پاک ہے بننے میں. لفظ اللہ ابھی ہمارا تو موقف یہی ہے. کیا ہے؟ کہ لفظ اللہ ہم یہی مانتے ہیں کہ لفظ اللہ
اپنے بننے میں لفظ اللہ اپنے لفظ اس لفظ کے وجود میں بھی کسی اور کا محتاج نہیں ہے، کسی اور کی اس کے اندر شرکت نہیں ہے. جیسا کہ وہ لا شریک ہے ویسے یہ لفظ بننے میں بھی لا شریک ہے. کیا ہے؟ ویسے ہی لفظ اللہ جو ہے آج تک سوائے جو ہے اللہ کی کسی اور کے لیے بولا نہیں گیا. آج تک سوائے اللہ کی کسی اور کے لیے بولا نہیں گیا. بالعموم کہیں آپ کو جو ہے یہ چیز نہیں ملے گی. ہر مذہب کے اندر تصور ہے اللہ کا، ہر مذہب میں. اس میں کوئی مذہب خالی نہیں ہے، چاہے وہ شرک کرنے والے ہو چاہے وہ شرک نہ کرنے والے ہو، ہے نا. شرک کرنے کے بعد جیسے ہندو مذہب میں بہت سارے دیوی دیوتا لوگوں نے بنا ہے نا. تو یہ دیوی دیوتا کو انہوں نے بہت سارے نام دیے. کیا دیے؟ پھر لیکن ان کے سارے دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایک سب جو سب کے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں پرمیشور ایشور. کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں؟ سب پہ کنٹرول رکھنا، سب سے زیادہ طاقتور. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مطلب تصور ہے لیکن وہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا. شرک کے ساتھ کبھی لفظ اللہ. ویسے ہی جب یہ زرتشت تھا تو اس نے بھی جب اپنا مذہب جو نکالا تو یہ جو ہے تو یہ بھی بہت کچھ کہتا تھا اللہ کے بارے میں. سمجھ میں؟ اور وہ جو ہے وہ بھی ایک لفظ الگ جو ہے وہ مانتا تھا کہ جو بھی میں مانتا ہوں تو ایک سب سے زیادہ پاورفل موجود ہے. کیا ہے؟ ابھی عیسائیوں کو لے لیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا روح القدس اور جو ہے خدا کا تصور رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ سمجھ میں بات. لیکن کبھی بھی جو لفظ اللہ جو ہے کسی جھوٹے خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا. میری بات سمجھ میں؟ لفظ اللہ تو کسی جھوٹے خدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے سے بھی پاک ہے. کیا ہے؟ کسی کو رحم کرنے والا تو کہہ دیا گیا، کسی کو رحم کرنے والا کہہ دیا گیا کہ بھائی فلاں جو ہے جھوٹے بات ہے بولے رحم کرنے والا ہے، یہ کرپا کرنے والا ہے. کیا ہے؟ یہ کرم کرنے والا ہے. سمجھ میں بات؟ یہ پالنے والا ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں؟ یہ ہم لوگوں کے جو ہے دیکھ بھال کرنے والا ہے، یہ حفاظت کرنے والا ہے. یہ تو بول دیا گیا لیکن کبھی اللہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا. کبھی اللہ لفظ ہی اللہ کے لیے خاص ہے. کیا ہے؟ یہ کبھی یہ پاک ہے تمام شرکت سے، کوئی اس میں جو ہے ہو نہیں سکتا. اور کبھی بھی جو ہے اللہ کو آپ ٹکڑوں میں نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے کیا مطلب؟ کبھی اس کو تو اس میں ٹکڑے نہیں ہے. آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے، اس کی ذات کا کچھ ایسا تصور بھی کرنا پڑتا ہے. کیا ہے بات آئی سمجھ میں؟ تو اب آپ دیکھو گے لفظ اللہ کی بھی کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو معنی نہیں بدلے گا. اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا ابھی جیسے جو ہے عربی کے اندر ہے لفظ اللہ، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، وہ ذات اس کو نہیں چھوڑے گا. اب لفظ اللہ میں سے الف کو نکال دیا تو کیا بچا؟ لام لام ہے تو ہو گیا للہ. کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب بھی اللہ کے لیے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا ہو گیا؟ کیا مطلب اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ الف کو پھر سے لے کر آ گیا. کیا لے کے آ گیا؟ الف کو، اور یہ لام کو گرا دیا پہلے لام کو. اب بچا الہ. کیا بچا؟ الہ بھی اللہ ہی کو کہتے ہیں. لا الہ معبود وہ بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے، اللہ ہی کی ذات کو بتا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، یہ الف کو بھی گرا دیا لام کو بھی گرا دیا، بچا لہو. کیا؟ ہاں تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تو لہو بھی اللہ ہی کی، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ دوسرے لام کو بھی گرا دیا، بچا ہو. تو هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی ہو بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ تو آپ ایک لفظ بھی بچے جو اس کو کیسے بھی توڑیں گے نا تو اس کی ذات کی طرف بھی اشارہ کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ یہ لفظ اللہ کی خاصیت ہے. کیا ہے؟ کسی اور کی طرف جو اشارہ نہیں کرے گا، وہ ذات کی طرف. وہ کیسے بھی آپ کیسے بھی ٹکڑا کر کے اس کو دیکھ لو، وہ کیا کرے گا؟ لفظ وہ ذات کی طرف اشارہ کرے گا. کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی ذات کی طرف بھی اشارہ کرے گا. یہ اس کے بھید ہے. کیا ہے؟ لفظ اللہ کی کس کے؟ اس کے لفظ اللہ کے معارف ہے. تو ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے، کیا کہتے تھے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا
کہ قرآن کریم ہم بسم اللہ سے پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ بسم اللہ پڑھے تو شرک سے پاک ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ بسم اللہ پڑھتے ہی سمجھ میں. اور یہ لفظ اللہ کے معارف ہے. کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ کے ایک ہی مصدر سے دو نام آئے. کیا ہے؟ رحمت سے دونوں بنے. کیا بنے؟ یہ دونوں بھی نام آئے ہیں. کیا ہے؟ لیکن یہ صفاتی نام ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ایک تو ام الصفات ہوتے ہیں, دوسرا اضافی صفت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تمام صفتیں اضافی ہے اور 7 صفتوں کو ام الصفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بتایا نا, صفت کلیم, صفت بصیر, صفت سمیع, صفت قدیر, صفت علیم, صفت مرید, صفت حی. یہ ذاتی صفت ہے. کیا ہے؟ مطلب اللہ کے ذات سے تعلق رکھنے. اور کچھ اضافی صفت ہے. کیا ہے؟ تو الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ اضافی صفت ہے. کیا ہے؟ اضافی صفات ہے. تو لفظ اللہ کے بہت سارے معارف ہیں. کیا ہے؟ یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اور جو ہے آئندہ جو ہے لفظ الرحمن الرحیم کو بیان کریں.